ایک پیغام عید کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بڑی پسند ہے وہ ایثار ہے۔ اپنے منہ کا نوالا نکال کے کسی کو دے دینا، یہ حضور کو بڑا ہی پسند ہے۔ قربانی کرنا، ایثار کرنا، ضرورت ہوتے ہوئے کسی کی مدد کرنا۔ قرآن مجید آپ پڑھے نا تو صحابہ کی تعریف قرآن نے بیان کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ عید قریب آ گئی، باوجود پابندیوں کے بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ لوگوں کا کاروبار بند ہے، پر پتہ نہیں لوگ اتنی خریداری کرنے کیسے پہنچ گئے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے میں نے دبے لفظوں میں پوچھا کہ سوٹ سلوا لیا ہے، تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ دکانیں ہی نہیں صحیح طریقے سے کھلی، تو وہ ان کی جھکی جھکی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دکان پہ جانے کے پیسے کوئی نہیں پاس۔ ایک شاعر تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کھلونوں کی دکان کے پاس سے گزرا، میں بھی ساتھ تھا، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی۔ تو میرا پوتا ضد کرنے لگا کہ کھلونا لینا ہے، تو میرے بیٹے نے بڑا سمجھایا نہیں لینا نہیں لینا، پر بچے نے ضد نہیں چھوڑی۔ باپ نے مارا بھی ڈانٹا بھی، پر اس نے کہا نہیں میں نے کھلونا لینا ہے۔ تو جب میرا بیٹا نہیں مان رہا تھا تو میں نے پھر اس کو کہا، میں مثال دے رہا ہوں، پس منظر کچھ یوں بنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم کھلونے کی دکانوں کے پاس سے کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ یہ بچوں کی ضد ہے، یہ سمجھوتا۔ اور وہ آج بھی دوپہر میں بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے کہ گلی میں پھر کہیں کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ صرف میری گزارش اتنی ہے کہ 3 جوڑے بنوانے والا 1 بنوا لے، اور تھوڑا تھوڑا ایثار کا جذبہ، غریبوں کا عید پر خصوصی خیال۔ امیروں نے سارا مہینہ گوشت کھایا ہے اور بڑا دب کے کھایا ہے۔ جو نبی پاک کی امت سے پیار کرے نا، رسول پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا، عید پہ گوشت کا آرڈر دینا، لیکن ایک دن اپنے گھر پکا لینا اور کوشش کرنا کہ دائیں بائیں جہاں گوشت نہیں نہ جاتا، تھوڑا تھوڑا وہاں بھی صرف چھوٹے چھوٹے خرچے اپنے کم کر کے، تو وہ پھر بھی جیب میں نہیں رکھنے، وہ تھوڑا سا اظہار اس عید پہ بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ ہاں کچھ ہیں ایسے ہی گھر، آپ یقین کریں گاؤں میں پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیال کر لیتے ہیں۔ شہروں میں چونکہ ہم ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے، آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑی تھوڑی یہ اپیل ہے، میری خاص اپیل ہے، یاد رکھنا تھوڑا سا۔ میرا ایک دوست سے بڑا ہی پیار ہے، بڑا ہی، مجھے بڑی محبت ہے۔ میں ضروری تو نہیں ہر بندے کے منہ پہ کہا جائے۔ ان کی بیٹیاں کام کرتی ہیں، مجھے ایک صبح انہوں نے بتایا کہ بچیاں کام پہ جاتی ہیں، تو میں فجر کے بعد سوتا ہوں۔ اس دن میں سو نہیں سکا، بڑا میں اذیت میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹیاں تو میری بھی ہیں نا، تو اس لیے یہ تھوڑا سا مہربانی کریں، خدا را تھوڑا سا امت کا درد بھی محسوس کریں۔ بڑی بڑی سوسائٹیاں تو تھوڑی ہیں، زیادہ لوگ تو ابھی بھی کچے مکانوں میں ہیں، تو مہربانی کریں تھوڑا سا ان لوگوں کا اس عید پہ ضرور خیال کریں۔ آج 21 رمضان کو میرے ابا جی فوت ہوئے تھے، آج کے دن، آج ان کو 19 سال ہو گئے۔ اب 19 سال پہلے میں کہاں تھا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو میں نے بڑے ان کے جانے کے بعد راتیں بھی دیکھی ہیں، اور میں نے ان کے جانے کے بعد بڑے کٹھن معاملات بھی دیکھے ہیں۔ تو میں نے یہ ذائقہ چکھا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ جو غریبی کا اور یتیمی کا رنگ ہوتا ہے، اس کی اصل شکل کیا ہے، وہ میں نے اصل شکل دیکھی ہے۔ تو میں اس کے مد و جزر سے میں واقف ہوں، مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، آپ سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ضرور توجہ کیجئے گا۔ رب کریم میری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو کام کرتا دنیا سے جائے گا، وہی کام کرتا ہوا اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ شراب کے نشے میں مر گیا تھا،
शराब ज्यादा पी ली, फेफड़े काम करना छोड़ गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराब में मर गया है। फरमाया माज़अल्लाह क़यामत में उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी में मौजूद है। एक सहाबी थे, वो हुजूर के साथ मैदान अरफात में पहुंचने में लेट हो गए। अपनी ऊंटनी दौड़ाते हुए तेजी से मैदान अरफात में पहुंचे और जुबान पे जारी था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये लब्बैक कहते कहते जा रहे, अचानक ऊंटनी से गिरे, गर्दन के बल इंतकाल हो गया। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कफन ना तो एहराम में ही लाओ। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, फरमाया इसे दफन कर दो, ये कयामत के दिन जब कब्र से उठेगा तो लब्बैक लब्बैक कहता हुआ ही उठेगा। जो बंदा जो काम करता दुनिया से जाएगा, बस ज़हन बना लो, जो करता जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत उमर नमाज पढ़ाते हुए दुनिया से गए थे तो कब्र से नमाज पढ़ाते निकलेंगे। हजरत बिलाल अजाने पढ़ते गए तो अजान पढ़ते हुए कब्र से निकलेंगे। हजरत उस्मान गनी दुनिया से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जब शहीद किए गए तो कब्र से निकलेंगे तो कुरान पढ़ते हुए निकलेंगे। और फरमाया मदीने वाले महबूब दुनिया से उम्मत को याद करते हुए तशरीफ ले गए थे, जब मजार से निकलेंगे तो उम्मती उम्मती कहते हुए ही निकलेंगे। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, परोड़ कर वो काली कमली आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। देखे ना, नाराज ना होइएगा। ताजर तिजारत का जिक्र घंटों करता है तो थकता नहीं, सियासतदान सारा दिन सियासत की बातें करते हैं तो थकते नहीं, तो आप कुरान पढ़ते हुए कैसे थक जाते हैं? तस्बीह निकालते हुए कैसे थक जाते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ते हुए। मौत के लिए तैयारी करें। आप जो काम करते हैं ना, इंशाअल्लाह वही काम करते हुए दुनिया से आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी हुजूर के तराने पढ़े हैं, क़यामत में भी तराने पढ़ते ही उठेंगे। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद कोलू अहमद मलींदे गुजर गई। तो तैयारी करें, असबाब उसके लिए बनाएं। आप बुखारी मुस्लिम देखिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि जब हम गारे सौर में थे तो काफिर जो थे ना, वो बिल्कुल गार के करीब आ गए। जिन लोगों ने गारे सौर देखी हुई है वो जानते हैं कि इस जानिब वो सुराख है गारे सौर का, जहां तक काफिर आन पहुंचे थे। तो फरमाते हैं कि काफिर बिल्कुल करीब आ गए। अब पोजीशन ये बन गई कि उनके पैर हमें नजर आने लगे, बिल्कुल सामने खड़े हैं, वो तलाश करते करते आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो हमें पकड़ लेंगे, अगर उन्होंने अपने पैर देखे तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ लेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मैंने चेहरा देखा तो हुजूर के चेहरे पर पूरा इत्मीनान था। मैंने बड़ी परेशानी के आलम में अर्ज की, हुजूर वो गिरफ्तार करने वाले पहुंच गए, बिल्कुल यानी बिल्कुल ही पहुंच गए हुजूर, ये पैर आ गए उनके। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। कुर्बान जाऊं मदीने वाले महबूब के तवक्कुल पर। नबी करीम ने एक जुमला कहा, हुजूर बड़े इत्मीनान से फरमाने लगे, अबू बकर उन दो बंदों के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका रब हुआ करता है? जिनके साथ तीसरा उनका रब हो तो उनके बारे में तेरा क्या ख्याल है? इन्नल्लाह माना, फरमाया बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह की जात पर तवक्कुल, भरोसा उसके फजल पर, उसके करम पर। देखे ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बाज लोग खौफ का शिकार हो जाते हैं, डरते फिरते हैं, सहमे रहते हैं। और खुदा के बंदे, तेरा डर तुझे मारेगा, तेरा खौफ तुझे मार डालेगा, तेरा डर जो है वो तुझे कमजोर कर देगा। अगर तेरे अंदर कुव्वत है, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, जो लोग रोब का शिकार हो जाते हैं वो चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जिनकी कुव्वतें बाकी रहती हैं, जिनकी हिम्मतें बाकी रहती हैं, जिनकी ताकतें बाकी रहती हैं, वो जिस्मानी तौर पर तो जवान होते हैं, अल्लाह उन्हें रूहानी तौर पर भी जवानी अता फरमा दे। ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती।
تمہیں کیا پتا ہو, وہاں تو اے سی بھی 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوتا. یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آ گئی ہے, اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی. یہ چھوٹی عید گزری تھی نا, تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوت صرف رمضان میں ہی کرنی ہے, اور رمضان میں ثواب زیادہ ہے, ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے, لیکن توجہ نہیں. ایک تو ذوق علم پیدا کریں. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں, بچوں کو دیکھیں, سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں, مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں. ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں. یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں, جن کی حکومت تھی, جن کی ہے, پتہ نہیں کل کس کی آئے گی. میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں, بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے, ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں, نہ امید ہے کچھ کریں گے. لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے. میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں, آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں, آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا. لیکن دوستو, لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں, لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں. ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے, اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. تھوڑا تھوڑا دیکھو, 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا, 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا. میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا, بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے. کریم نے فرمایا, عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو, پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے. تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو, اسی کو بڑھا لو, تھوڑا شوربہ بڑھا لیں, تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں, دست شفقت رکھیں. گلیوں میں سنسان لوگ, اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں, اور تماشا الگ سے بن جائے گا. دوستو, ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے. جو لوگ صاحب ثروت ہیں, دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے, ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے, 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں. اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے. ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے, ایک ہی علاقے کے, ایک آگے نکل گیا ہے, اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے. عزیز بھائیوں, ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں, تقریر تو میں کر رہا ہوں, یہ کسی اور نے کیسے شروع کر دی؟ اس وقت میرا ٹائم ہے جی تقریر کا, اور کوئی نہیں کرے گا. خاموشی سے بیٹھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں گے تو اچھا رہے گا, پچھلوں کو بھی آسانی ہو جائے گی. پیچھے آپ کے لوگ تکلیف میں ہیں, نہیں پیچھے دیکھنے کو نہیں کہا, بیٹھنے کو کہا. اگر آسانی سے بیٹھ سکیں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کسی اور جگہ پہ اہتمام ہو جاتا زیادہ اچھا تھا. کچھ تھوڑی سی دشواری احباب کو ہوئی, لیکن کئی دفعہ دور سے بندہ چل کے آئے تو اسے نماز کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا, ہمارا گفتگو کا وقت ہے, لمبا نہیں, آپ اگر اطمینان سے بیٹھ جائیں گے تو 2-4 باتیں اپنی بساط کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستار فضیلت ہے طلباء کا. علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں. علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے. اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رذائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے. خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے. اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے. یہ مقصود ہوتا ہے علم سے. علم سے, تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا. ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا عالم ہے, ایک شخص بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ. ایسا نہیں, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا عالم کون ہوتا ہے,
تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے. اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں. تو دینی تعلیم، اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، صحیح کریں. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے، کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں، آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، اے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے. اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا حاصل کر لیا ہے، میری اب تکمیل ہو گئی ہے، میں اب مکمل ہو گیا ہوں. جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا، ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علم میں اضافہ کر دے. تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافے کا شوق پیدا کرے. اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے، تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی. تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تنگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا. میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا. علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سنوارنا ہے. معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پختگی آئے، آپ کے کردار میں پختگی آئے، آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو. جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا. جب خود سے اس نے، اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں. بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو. اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے. بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی. کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے. فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے. وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ. تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو. دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے. جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا. ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں. ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق. ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا.
اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا. اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک. یہ اسٹیج جو ہوتے ہیں نا, ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے. اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں. اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں تو نام ہی نہیں لینا ہوں. اور بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے. تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا. دینی تعلیمات کا فقدان ہے. جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا. دور کیا گیا. آپ مجھے بتائیے, چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں, اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں, حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے, یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں, فقہی مسائل بیان کیے, اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا, عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا, اسی طرح دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے. اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے, جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے.